الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. عشرہ مبشرہ میں جو چھٹے خوش نصیب بزرگ ہیں ان کا نام ہے زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے. آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے. نبی علیہ السلام کی پھوپھی تھیں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت حمزہ کی بہن تھیں. یہ ان کے بیٹے تھے. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت مضبوط شخصیت والی عورت تھی. وہ بچپن میں اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دیتی تھی. چنانچہ چھوٹی سی غلطی ہوتی تو بہت تنبیہ کرتی تھی، بلکہ کئی مرتبہ پٹائی کرتی تھی. اتنی پٹائی کرتی تھیں کہ رشتہ دار بھی کہہ دیتے تھے یہ ایک ایسی ظالم ماں ہے جو بیٹے کو اتنا مار رہی ہے. تو وہ آگے سے جواب دیتی تھیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا مشکل حالات میں سے گزرے اور ایک مضبوط شخصیت بنے. چنانچہ ان کو دوڑنے بھاگنے کے لیے کہتی تھی اور اپنے بیٹے کو انہوں نے ایک طرح سے پہلوان ہونے کی تربیت دی تھی. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی بہت مضبوط تھے اور مشکلات سے نمٹنا جانتے تھے. جب ایمان لائے تو ان کی عمر 15 سال تھی اور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تو ان کی عمر 28 سال تھی. مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ نبی علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکتے تھے. جس پہ ظلم ہوتا تھا وہ اکیلا ہی اس ظلم کو برداشت کرتا تھا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اٹھتی جوانی تھی. جب نبی علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ قریش مکہ نے ان کو گرفتار کر لیا ہے تو یہ اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کر نکلے کہ میں یا تو آج کسی کو مار دوں گا یا مر جاؤں گا، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جیتے جی لوگ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کریں. چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام میں یہ پہلی تلوار تھی جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی تھی. اس سے پہلے کسی نے تلوار اسلام کی خاطر نہیں اٹھائی تھی. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اتنی نڈر شخصیت، اتنی شجاعت والی، اتنی دلیر شخصیت. ان کو پتہ تھا کہ ہم تھوڑے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ ہر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور ہر کوئی برداشت کر رہا ہے، لیکن اس ماحول میں تلوار لے کے نکل آنا اور مرنے مارنے پہ تل جانا یہ ان کے جذبے کی قوی دلیل ہے. چنانچہ یہ تمام غزوات نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے. غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں. بلکہ غزوہ خندق میں تو ایک کافر جو تھا وہ کسی طرح خندق کو عبور کر کے آ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام پر حملہ کرے. جیسے ہی زبیر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو یہ اس کی طرف گئے اور جا کر اس کو دو ٹکڑے کر دیے. غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت کی اور شجاعت کے جوہر دکھائے. غزوہ احد میں انہوں نے ایسا کافروں کا مقابلہ کیا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ زبیر اکیلے نے 11 آدمیوں کا کام کیا ہے. یعنی اگر کسی جگہ پر 11 آدمی کو ڈیوٹی لگا دی جائے تو جو کام وہ کرتے ہیں اتنا کام اکیلے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. بدر کے میدان میں ان کو ایک بہت زخم لگا تھا اور وہ بھی گردن کے اوپر. گردن نازک جگہ ہے اور وہ اتنا گہرا تھا کہ گوشت نکل گیا تھا. تو گھر کے بچے ان کے زخم کے اندر انگلی ڈال کے گہرائی کی وجہ سے اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے
اتنا گہرا زخم تھا. بدر کے میدان میں انہوں نے ایک کافر کو نیزے سے مارا، جس پر نبی علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نیزہ تم مجھے دے دو، میں اسے اپنے پاس یادگار کے طور پہ رکھوں گا. اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیزے کو اپنے پاس رکھ لیا، اور وہ نیزہ پھر خلفائے راشدین میں بطور یادگار کے چلتا رہا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا تو ان سے زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ یہ میرے باپ کی نشانی ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی نشانی ہے، اگر مجھے سعادت مل جائے اس کو رکھنے کی تو میں اپنے گھر میں رکھ لوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس نیزے کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تھا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا تعارف بہت تھوڑا ہے، اکثر لوگ ان کی شخصیت کے بارے میں نہیں جانتے. غزوہ بدر میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے امامہ باندھا ہوا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا آج فرشتوں نے حضرت زبیر کی طرح کے امامے باندھے ہوئے ہیں، یعنی ان کا امامہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ فرشتوں نے ان کی طرح کے امامے باندھے. غزوہ خندق میں جب کافر قریب آ گیا اور نبی علیہ السلام پر حملہ کرنے لگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی اس کا مقابلہ کرے، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور بالآخر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، جنت میں میرا حواری ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کو فرمایا فدا کا امی و ابی، زبیر تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. کتنی سعادت کی بات ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کریں کہ جس عمل پہ خوش ہو کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ لفظ نکلے فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ دار تھے، کاشتکار تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کاشتکاری میں بہت برکت دی تھی، چنانچہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ جب فوت ہوئے تو ان کی 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کو 12 لاکھ دینار جو تھے وہ ورثے میں ملے، وراثت میں ملے. لیکن اتنی امیر ہونے کے باوجود ان کی جو اپنی زندگی تھی وہ فقیرانہ تھی. ان کی شخصیت کی خصوصی بات یہ ہے کہ اتنا مال پیسہ ہونے کے باوجود اتنی فقیرانہ زندگی گزارنا اور موت سے اتنا بے ڈر ہو کے زندگی گزارنا یہ عجیب چیز ہے. عام طور پر دیکھا ہے جس بندے کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر اور کوئی کمزوری آئے یا نہ آئے، ایک کمزوری ضرور آتی ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ موت سے ڈرتا ہے. کیوں مرے گا؟ جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ تو جینا چاہے گا نا، وہ کیوں مرے گا؟ اس کو موت سے ڈر لگتا ہے. مگر یہ وہ امیر تھے کہ جن کو موت سے بالکل ڈر نہیں تھا، بالکل خوف نہیں تھا. وہ بے خوف و خطر ایسی جگہوں پہ چلے جاتے تھے جہاں پہ موت جھانک رہی ہوتی تھی. اور یہ ان حضرات میں سے ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی. پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور دوبارہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. جب مدینہ ہجرت کی تو نبی علیہ السلام نے ان کو سلمہ بن سلامہ کا مواخات میں بھائی بنا دیا، مگر انہوں نے اپنے بھائی سے کوئی مدد نہیں مانگی. انہوں نے اپنی کھیتی باڑی جاری رکھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت دی، اور یہ بہت سخی اور فیاض بزرگ تھے. ایک مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے علاوہ مختلف مجالس میں بیٹھتے ہیں
تو ہم آپس کی باتیں کرتے ہیں کام کاروبار کی، اور شاید ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہو، تو اس کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر نبی علیہ السلام نے ان کو یہ دعا بتائی کہ آپ کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا تو مجلس میں اگر کوئی غلطی بھی ہوگی اس کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ تو امت کو یہ جو مجلس کے کفارے کی دعا ملی، یہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ایک پہاڑ پر تھے تو کئی اور صحابہ بھی ساتھ تھے، پہاڑ ہلنے لگا تو نبی علیہ السلام نے پہاڑ کو کہا کہ پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور باقی شہداء ہیں۔ تو نبی علیہ السلام بھی تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے، اور سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ یہ 6 حضرات ساتھ تھے اور یہ سب شہداء میں تھے جن کو زندگی میں نبی علیہ السلام نے شہادت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ احد کے میدان میں جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ میرے بھائی حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ ان کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ کوئی عورت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے قریب جا رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے اس عورت کو روکنے والا؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ قریب تھے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ میری والدہ ہیں۔ وہ کہنے لگے حضرت میں ان کو روکتا ہوں۔ چنانچہ وہ تیز بھاگے اور اس سے پہلے کہ وہ لاش تک پہنچتی وہ اپنی والدہ کے قریب پہنچ گئے اور جا کر کہا کہ امی آپ آگے نہیں جا سکتی، آپ یہیں پہ رک جائیں۔ تو ماں بھی مضبوط شخصیت والی تھی، وہ کہنے لگی زبیر زمین تو نے اپنے جو ہے نا ملکیت میں لی ہوئی ہے کہ تیری اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتی۔ وہ وقت غم کا تھا، غصے کا تھا، جذبات کا تھا، لیکن صحابیات نے یہ بات سمجھ رکھی تھی کہ ہماری فلاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے، لہذا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھتے قدم رک گئے اور وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ دل چاہتا تھا کہ میں جا کے بھائی کو دیکھوں، مگر انہوں نے نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ پھر انہوں نے 2 چادریں نکالی اور کہا کہ یہ 2 چادریں میں لائی ہوں کہ میرے بھائی کو ان چادروں کے اندر دفن کیا جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ 2 چادریں لے لیں، امی کو تو میں نے واپس بھیج دیا، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے ان کو دفن کرنے کا وقت آیا تو میں نے وہ 2 چادریں نکالی۔ اتنے میں ایک صحابی نے کہا ایک اور انصاری صحابی بھی قریبی ہیں جو شہید ہوئے پڑے ہیں، ہم نے ان کی لاش کو دیکھا تو کفار نے ان کی لاش کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا تھا۔ اب ہمارے دل نے پسند نہیں کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو تو 2 چادروں میں کفن دیا جائے اور اس انصاری صحابی کے لیے کوئی چادر ہی نہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایک چادر ان کو دے دی اور ایک چادر میں ان کو کفن دے دیا اور دونوں کو اس طرح دفن کر دیا۔ ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور حج پر نہیں جا سکے۔ اس بیماری میں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کوئی اپنا نائب متعین کر دیں، تو انہوں نے اپنا وصی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو متعین کیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آپ کو زیادہ پسند ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میرے نزدیک وہ اللہ اور اس کے محبوب کو زیادہ پسندیدہ تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے 1000 غلام تھے، وہ اپنے غلاموں کو محنت مزدوری کے لیے بھیجتے تھے اور جو پیسہ مہینے میں ان کو جمع ہوتا تھا اس میں سے 1 پیسہ اپنی ذات پر نہیں لگاتے تھے، سب پیسہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے ایک بندے کے پاس 1000 بندوں کی ٹیم ہو کام کرنے والی اور وہ 1000 بندے پیسہ کمائیں اور وہ سارے پیسے کو ہمیشہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کیونکہ بہت مضبوط تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی، تو جب دوڑ لگائی تو پہلی مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جیت گئے،
آگے سے عمر تھے، وہ کہنے لگے اچھا ایک دفعہ پھر دوڑے. اب جب دوبارہ دوڑ لگائی تو حضرت ام لانو جیت گئے. تو دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں برابر کر دیا. دونوں کو تل کا بتل کا والی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل گیا. ایک مرتبہ آپ اپنے کپڑے تبدیل کر رہے تھے، ایک اور آدمی بھی وہاں موجود تھے. جب انہوں نے تہبند باندھ لیا تو باقی جسم کے اوپر ان کی نظر پڑ گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے سینے کی طرف دیکھا تو آنکھ کی مانند ان کے سینے کے اوپر مجھے گڑھے نظر آئے، آنکھ کی مانند. تو میں نے کبھی کسی کا سینہ ایسا نہیں دیکھا تھا. میں نے پوچھا زبیر تمہارے سینے کے اوپر آنکھ کی مانند موٹے موٹے گڑھے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تیروں اور نیزوں کے ہیں جو احد کے میدان میں نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے مجھے لگے تھے. کوئی زخم مجھے نبی کی صحبت کے بغیر نہیں لگا، ان کی موجودگی میں لگا ہے. غزوہ خیبر کے وقت میں جب مرہب یہودی کو قتل کر دیا گیا تو اس کا ایک بھائی تھا، اس کا نام تھا یاسر. وہ بڑا پہلوان تھا، بڑا مضبوط توانا آدمی تھا. وہ مقابلے کے لیے نکلا اور کہنے لگا حل میں مبارزن ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا. اب مسلمان سب تھکے ہوئے تھے اور کئی دن کا محاصرہ تھا اور اس وقت ہمت نہیں تھی کسی میں کہ مقابلے کے لیے آئے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ مقابلے کے لیے نکل پڑے. جب مقابلے کے لیے نکل پڑے تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ تھی. وہ کہنے لگی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے آج میرا بیٹا شہید ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو فکر نہ کر، اللہ تیرے بیٹے کو کامیابی عطا فرمائیں گے. زبیر لانو نے اس کا مقابلہ کیا اور تھوڑی دیر میں اس کو قتل کر دیا اور ایک اسلام کے دشمن کو مارنے کی اللہ نے ان کو سعادت عطا فرما دی. اسی طرح حنین کی لڑائی میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بہادری کے جوہر دکھائے تھے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو نبی علیہ السلام کے قریب تھے اور دشمن کو یہ قریب سے بھگا رہے تھے اور نبی علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے. جنگ یرموک میں بھی حضرت زبیر لانو شہید تھے. جنگ یرموک میں ایک صحابی نے حضرت زبیر لانو کو کہا آپ اگر دشمن کے فوج کو چیر کر دکھائیں تو ہم تمہیں جانیں. حضرت زبیر لانو نے گھوڑا اپنا دشمن کی فوج کی طرف کر دیا اور اتنا قتال کیا کہ پوری دشمن کی فوج کو چیر کر آگے دوسری طرف نکل گئے. پھر اس کے بعد دوبارہ قتال کرتے ہوئے واپس اپنی جماعت کی طرف آ گئے اور یہ اعزاز حضرت زبیر لانو کو حاصل تھا کہ اکیلے بندے نے پورے دشمن کو چیر کر رکھ دیا. اس لڑائی میں ان کی گردن پر دوسرا گہرا زخم آیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلا زخم بدر کی لڑائی میں آیا تھا اور دوسرا زخم یرموک کی لڑائی میں مجھے لگا. مصر کی جب چڑھائی ہوئی تو حضرت زبیر لانو وہاں بھی موجود تھے. فسطاط ایک شہر تھا جس میں دشمن محصور ہو کر رہ گیا تھا، اس نے قلعے کو بند کر لیا تھا. مسلمانوں نے کئی دن اس کا محاصرہ کیا مگر قلعے کے قریب نہیں پہنچ سکتے تھے. مصری لوگ تیروں سے اور نیزوں سے مقابلہ کر رہے تھے. ایک رات ایسی آئی کہ حضرت زبیر لانو اٹھے اور کہنے لگے آج میں اپنی جان مسلمانوں کے لیے قربان کرتا ہوں. یہ الفاظ کہے آج میں اپنی جان مسلمانوں کے لیے قربان کرتا ہوں. اور پھر چلتے گئے اور بالآخر قریب جا کر یہ قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھ گئے اور قلعے کی دیوار کے اوپر جتنے وہاں کے فوجی تھے ان کے ساتھ اکیلے لڑتے رہے اور ان کو مارا اور بالآخر قلعے کا دروازہ حضرت زبیر لانو نے کھول دیا. جب قلعے کا دروازہ کھل گیا تو فوج اندر داخل ہو گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. تو شہر کی فتح حضرت زبیر لانو کی وجہ سے ہوئی تھی.
حضرت زبیر لانو اور طلحہ لانو یہ دونوں وہ شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ لانہ کو کہا تھا مکہ مکرمہ میں کہ اماں آپ چلیں اور ہم جا کر سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ لانو کے درمیان صلح کروائیں، ہم صلح چاہتے ہیں۔ تو یہ صلح کروانے والے بزرگوں میں سے تھے، اور جنگ جمل میں یہ وہاں پہنچ گئے تھے اور دونوں طرفین سے بات کر لی تھی اور دونوں کو صلح کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ اگلا دن ہوا تو حضرت علی لانو میدان میں نکلے اور ان کے مقابلے کے لیے کوئی نکل نہیں رہا تھا، تو حضرت زبیر لانو اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب دونوں قریب آئے تو حضرت علی لانو نے فرمایا زبیر تم میری ایک بات سنو۔ فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے تمہیں یاد ہے فلاں موقع پہ میں اور آپ آپس میں ہاتھ پکڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیکھ لیا۔ حضرت زبیر نے کہا مجھے یاد ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا زبیر تمہیں علی سے اتنی محبت ہے کہ تم ہاتھ پکڑے ہوئے اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہو؟ تو آپ نے کہا تھا ہاں مجھے علی سے اتنی محبت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا تم ناحق علی کے ساتھ لڑائی کرو گے، تو زبیر تمہیں یاد آ رہا ہے؟ زبیر نے کہا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے۔ چنانچہ زبیر نے لڑنا ترک کر دیا اور وہیں سے واپس آ گئے، ارادہ کیا کہ میں مدینہ طیبہ واپس چلا جاتا ہوں۔ آپ نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک جگہ پر نماز کے لیے آپ اترے، جب سجدے کی حالت میں تھے تو دشمن نے وار کر کے شہید کر دیا۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نماز سجدے کی حالت میں شہادت عطا فرمائی تھی۔ تیری نظروں کے میں خانے نبی سمجھے نبی جانے، اٹھا لیتے ہیں وہ قدسی چھلکتے ہیں جو پیمانے، تیری خوشبو سے دامن کو چلے آتے ہیں مہکانے، ہوئے ہیں تیری یادوں سے کئی آباد ویرانے، کروڑوں تیرے عاشق ہیں کروڑوں تیرے دیوانے، تیری میں سے چھلکتے ہیں دلوں کے سارے مے خانے، تیرے مرکز پہ آتے ہیں فرشتے پھول برسانے، میری آنکھیں ہیں دیوانی تیرے ہیں نین مستانے، جو تجھ سے ناتعلق ہیں وہ دل ہیں گویا ویرانے، فرشتے کتنے آئے تھے تیری میت کو دفنانے، خوشی سے حوریں آئی تھیں تیری زلفوں کو سلجھانے۔ خیال آیا ہے پھر تیرا میرے اس دل کو بہلانے، تیری خاطر ہی توڑے ہیں تمناؤں کے پیمانے، چھلکتے ہیں تیری خاطر میرے دو نین مستانے، انہیں پھر آ کے بھر دیجئے اے خالی دل کے پیمانے، تیرا عاشق سمجھتے ہیں مجھے کچھ لوگ انجانے، بھرے رہتے ہیں خوشبو سے تیری یادوں کے پیمانے، تیری یادوں سے رہتے ہیں میرے آباد ویرانے، میرے ہر دکھ کو تو سمجھے میرے ہر دکھ کو تو جانے، میری خواہش کے محشر میں میرا چہرہ تو پہچانے۔ میری یہ تمنا ہے کہ محشر کے دن آپ مجھے پہچانے اور مجھے آپ کی شفاعت نصیب ہو اور آپ کے قدموں میں اللہ کے سامنے پیش ہونا نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے جن کو اللہ نے دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔